تو اگر وفات میں انسان غم کی انتہا پر جانا چاہتا ہے تو اللہ فرماتے دیکھنا اتنا نہ جاؤ کہ یہ دن میرے حبیب کی ولادت کا بھی دن ہے۔ اعتدال پر ہمیں رکھا، اعتدال پر، نہ خوشی میں انتہا کو جاؤ نہ غم میں انتہا کو جاؤ، برابر رہو، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں رکھا ویسے تم۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ کہا جا رہے جی ان کو خوشی نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی، یہ جشن نہیں مناتے، یہ جلوسوں میں شرکت نہیں کرتے۔ ارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن، ولادت کا جشن بس ربیع الاول کے یہ 12 دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم یاد ہے، بس آگے پیچھے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھولے ہوئے ہیں۔ نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہے، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال ہیں، کچھ بھی نہیں، بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ، بس ہو گیا۔ ہم نے 12 دن ربیع الاول میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کا جشن منا لیا، بس حق ادا ہو گیا، بس آگے اپنی منمانی کرنی ہے پورے سال۔ حد ہو گئی، اب یہ کیک بنائے جا رہے ہیں، اتنے من کا کیک، اتنے ٹن کا کیک، روضے رسول اس پر بنائے جاتے ہیں، بیت اللہ شریف بنائے جاتے ہیں، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس پر لکھے جاتے ہیں، اور محمد الرسول اللہ کے الفاظ اس پہ لکھے جاتے ہیں۔ پھر پیٹ کے پجاری آتے ہیں، چرو سے اس بیت اللہ کو بھی کاٹتے ہیں، روضے رسول کو بھی کاٹتے ہیں، کلمہ کو بھی کاٹتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو بھی کاٹتے ہیں۔ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت مبارکہ کے خوشی میں کیک کاٹا جا رہا ہے، وہ کیک نہیں، بیت اللہ اور روضے رسول کو کاٹا جا رہا ہے۔ یہ جشن ہے، یہ حق ادا ہو رہا ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، بات تو ہے ذرا تلخ، لیکن سمجھنی پڑے گی تلخ کیوں ہے۔ بلکہ ابھی بھی بہت سے گھرانوں میں ہمارے بڑے بزرگ، بوڑھے عورتیں، بوڑھے مرد، ابھی بھی اس دن کو 12 وفات کہا جاتا ہے، نہیں کہا جاتا ہے 12 وفات۔ ولادت میں تو اختلاف ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن 8 ربیع الاول ہے یا 9 ربیع الاول ہے۔ کسی مورخ نے بھی، تاریخ والے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن کو 12 ربیع الاول نہیں لکھا، اکا دکا کی۔ اکثریت نے جو دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے لکھا وہ 8 ربیع الاول ہے، کچھ نے 9 ربیع الاول لکھا، بہت کم نے 12 ربیع الاول لکھا، جمہور نے 8 ربیع الاول لکھا۔ لیکن وفات پر اتفاق ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن 12 ربیع الاول ہے، اس پر اتفاق ہے۔ پہلے بھی ہم کہتے رہے اگر جشن منانا ہے، جلوس نکالنا ہے، بجلی کے قمقمے لگانے، جھنڈیاں لگانی ہے، تو پھر خدا را 8 ربیع الاول کو کرو، تاکہ 12 ربیع الاول جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا دن ہے وہ غم والا دن ہے، وہ خوشی میں تبدیل نہ کرو۔ نہیں جی، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی منکر ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو نہیں مانتے، نہ جلوسوں میں آتے ہیں، نہ دیگے پکاتے ہیں۔ ہماری کلی کربلا والے 100 گائیں، 150 گائیں 12 ربیع الاول کو ذبح کرتے تھے۔ رکھے ہوئے علماء گئے، بھئی 12 ربیع الاول کو تم لوگ اتنے بڑے خیرات کرتے ہو، کیا اس دن ثواب زیادہ ہے؟ کیا پتہ نہیں، ہماری تو اسلاف کا ایک طریقہ چلا آ رہا ہے، کیا غلط ہے۔ اللہ کے نزدیک تمام دن برابر ہے، کسی دن بھی کوئی بھی خیرات کیے جائے اللہ اس خیرات کو قبول فرماتے، اس کے لیے نہ جمعے کی شرط ہے نہ جمعرات کی شرط ہے۔
اس کے لیے نہ بدھ کی شرط ہے نہ منگل کی شرط ہے، اس پر نہ 12 ربیع الاول کی شرط ہے نہ 10 محرم کی شرط ہے، اس کے لیے نہ شب معراج کی شرط ہے نہ شب برات کی شرط ہے، کوئی شرطیں نہیں ہے، سب دن اللہ کو ہے، اللہ کے جس دن اللہ نے توفیق دے دی اس دن آپ خیر و خیرات کیجئے۔ ہم خیر و خیرات کے منکر نہیں ہیں، ہم اس طرز عمل کے انکار کرتے ہیں جو طرز عمل خلاف شرع ہو رہا ہے۔ ایک دن کیوں خاص کیے جاتے جبکہ نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کیا نہ اللہ نے کوئی دن خاص کیا؟ ہم صدقہ اور خیرات کے اس لیے منکر نہیں، جتنی مرتبہ نماز کا حکم قرآن میں آیا پڑھنے کا، اتنے ہی مرتبہ صدقہ اور خیرات کرنے کا حکم آیا ہے۔ نماز کا حکم اور صدقہ خیرات کا حکم قرآن میں برابر ہے، لیکن ہم جو بات کہنا چاہتے ہیں اس کو سمجھ لو، کوئی دن خاص نہ کرو، کوئی دن خاص نہ کرو کہ اس دن ثواب زیادہ ہے اس دن ثواب کم ہے، یہ نہیں ہے شریعت۔ خدا کے لیے عقیدے کو صاف رکھو، تمام دن اللہ کے ہیں، جس دن بھی آپ کریں اللہ اس سے قبول فرما۔